یوم یکجہتی ہے کشمیر ڈے مناتے ہیں۔ کشمیر کے جتنے بھی رہنے والے مسلمان ہیں ان کے ساتھ اتحاد کا جذبہ دکھاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ ہوتے، لیکن افسوس کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال کائنات کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں ان سارے کے سارے مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کے اگلے الفاظ ہیں، ایک جسم کی مانند ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کی انگلی میں تکلیف ہو تو پورا جسم درد میں ہوتا ہے، اسے سکون نہیں ملتا۔ اسی طرح اگر مغرب میں رہنے والے مسلمان کو تکلیف ہو تو مشرق میں رہنے والا مسلمان بھی درد میں ہونا چاہیے، دکھ میں ہونا چاہیے، اسے سکون نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر مشرق میں رہنے والے مسلمان کو تکلیف ہو تو مغرب میں رہنے والے مسلمان کو بھی دکھ ہونا چاہیے، اس کو سکون نہیں ملنا چاہیے، جب تک کہ اس کا مسلمان بھائی اس ظلم سے، اس تکلیف سے، اس جو ایک کئی سالوں سے جو چلی آ رہی ہے ظلم و ستم کی داستاں، وہ ختم نہیں ہو جاتی۔ اور کتنے ہمارے مسلمان ہیں جو اسی کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں اور جو ذبح ہو جاتے ہیں، کتنے ہمارے مسلمان چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ او فلسطین کا حال ہمارے سامنے ہے، فلسطین کا حال ہمارے سامنے ہے۔ کس کے سامنے روئیں، کس کے سامنے روئیں، اور کس کے سامنے گڑ گڑائیں؟ آئیں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ اپنے اعمال کو درست کر لو نا۔ اللہ نے تو قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے ایمان والو اگر تم ایمان رکھتے ہو، اگر تم ایمان پر قائم ہو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیشہ غالب رہو گے، تمہیں دوسروں کے اوپر مسلط رہو گے، تم دوسروں کے اوپر مسلط رہو گے اگر تم ایمان کی حالت میں باقی رہو گے۔ آج ہمارا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے، تھوڑی سی مال و دولت ہمیں نظر آتی ہے، ہم اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، ہم اپنے ایمان کو ختم کر دیتے ہیں۔ آج کا مسلمان مسلمان نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر ارشاد فرمایا ہے نا، اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اگر تم مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو نا تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ ہم کتنی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ہم کتنی اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ او مغرب میں رہنے والا مسلمان ذبح ہو رہا ہے، او میرے جسم پر جوں تک نہیں رینگتی۔ او برما کے اندر کیا حال ہوا مسلمانوں کا، او کس طرح گاجر مولیوں کی طرح انہیں ذبح کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ مسلمان ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جائے گا۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ اس وقت کیا مسلمان کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت مسلمان کم نہیں ہوں گے، اس وقت مسلمان سمندر کی جھوک سے بھی زیادہ ہوں گے۔ لیکن کیا ہوگا کہ ان کے دلوں کے اندر کفر کا رعب بٹھا دیا جائے گا۔ آج ہماری کنڈیشن اسی طرح کی ہے، آج ہماری کیفیت اسی طرح کی ہے۔ کتنے سال ہو گیا ہمارے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو بھارت انڈیا کے ظلم و ستم کو سہتے ہوئے۔ او کیوں مسلمان نہیں اٹھتا؟ اور ہم میں سے محمد بن قاسم کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ اور ہم میں سے صلاح الدین ایوبی کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ اور ہم میں سے ایسے جرنیل جو ہمارے پہلے گزرے ہیں، اور ایسے جرنیل ہم میں سے کیوں نہیں آتے؟ اسی لیے نہیں آتے نا کہ ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے پیٹ میں جانے والا جو لقمہ ہے وہ لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ کیسے میرے بغل میں رہنے والا مسلمان تکلیف میں ہوتا ہے، مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہوتا، میں اس حدیث پہ کس طرح عمل کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق میں رہنے والا مسلمان کو تکلیف ہو تو مغرب میں رہنے والا مسلمان سکون میں نہیں ہونا چاہیے، اور میں کس طرح اس حدیث پر عمل کر سکتا ہوں؟ میرے برابر میں رہنے والا مسلمان تکلیف جھیل رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی صورت میں وہ کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی تکلیف میں ہے، لیکن مجھے علم نہیں ہوتا کہ میرا مسلمان بھائی تکلیف میں ہے یا نہیں ہے۔
صبح شام میرے ساتھ رہنے والا تکلیف میں ہوتا ہے، مجھے اسی کا علم نہیں ہوتا، میں تو اسی کی تکلیف کو دور نہیں کر پاتا اور مجھے تو اسی کا علم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ہم نے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور محبت ہم نے چھوڑ دی، آپس میں عداوتیں، آپس میں بغض، بات بات پر جھگڑا، بات بات پر نفرت، بات بات پر لڑائی، بات بات پر ایک دوسرے کے ساتھ ناراض ہونا، یہ ہمیں دور لیتا چلا جا رہا ہے، دور لیتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، کہ مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائی بھائی ہیں، اگر دو مسلمان آپس میں ناراض ہو جائیں نا تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ یہ صلح کرانا یہ بھی ہمارا کام ہے، ہمارا کام ہے۔ ہاں، سال بیت جاتے ہیں، مہینے بیت جاتے ہیں، کئی دن بیت جاتے ہیں، ہم تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، صلح کرانا تو دور کی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، اگر ہم نے اپنے نظام کو تبدیل کرنا ہے نا، اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم لوگوں پر غالب آئیں، تو ہمیں اپنے ایمان کو جانچنا ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، آپ کو بھی اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، تاکہ اسلام کا غلبہ ہو، اسلام کا غلبہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے۔ ہم آج بھی اپنے کشمیری مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں، کل بھی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں انہی کے ساتھ رکھے جب تک زندہ ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو آزادی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں بھی، ان کے دین میں بھی، ان کے مالوں میں بھی اللہ تعالیٰ برکتیں وسعتیں لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔